بیٹے کو پکڑ لیا. بڑھیا آتی ہے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے, کہتی ہے کہ میرا بیٹا یہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, چھوڑ دے. اس مردود نے اس کے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور سر لے کر بڑھیا کی طرف پھینک دیا. کہا بڑھیا تجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے, اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لے لے اپنا بیٹا. اور بڑھیا جانتے ہو رب کی بارگاہ میں منت مانتی ہے, اے پروردگار اگر تو مجھے طاقت دے گا تو اس مردود مسلم بن عقبہ کو میں زندہ جلاؤں گی, اگر تو مجھے زندے حالت زندہ میں اس کی طاقت نہ دے گا, توفیق نہ دے گا, تو میں پروردگار اسے مردہ جلاؤں گی. یہ منت مانگتی ہے خاتون. آؤ میں آپ کو آقا کی حدیث سناؤں تب پتہ چلو کون ہے شہر رسول. خدا کی قسم وہ نبی کا شہر ہے. جیسے ابتدائی اسلام میں جانتے اسلام جب ایمان غریبوں سے پھیلا پوری دنیا میں, آج اسلام ایمان پہنچ چکا ہے, لیکن حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ جانتے اسلام جب سمٹے گا تو پوری دنیا سے انسان سمٹے گا, اور ایمان سمٹ سمٹ کر اگر کہیں آئے گا تو جانتے ہو نبی کے شہر گنبد خضرا میں ایمان آئے گا. آپ اندازہ لگا لیجئے. اس لیے میں بتاتا ہوں وہ شہر رسول ہے. میرے آقا کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ایک نبی جہاں سے انتقال ہوتا ہے وہ زمین اس روئے زمین پر سب سے افضل ہوا کرتی ہے, تو میرے حضور کا انتقال شہر مدینہ میں ہے, تو اس شہر کا کوئی جواب نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی اہل مدینہ سے برائی رکھے, اہل مدینہ سے جنگ کرے, ان کو خوف نہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طرح پگھلاتا ہے جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے, جیسے آگ میں رانگا پگھلتا ہے. ایسے ہی اللہ اس کی نہ نفل نمازوں کو, نہ فرض نمازوں کو, نہ اس کی کوئی عبادات کو رب قبول کرتا ہے. یہ کس نے کہا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا. اب جانتے یہی یزیدی فوج ابھی مدینہ کو لوٹ کر 3 دن تک لوٹنے کے بعد جب مکہ کی طرف بڑھے تھے, یہ قافلہ بھی تھوڑی دور ہی گیا تھا مدینہ کے باہر, اتنے میں فارس کا اٹیک آ گیا. کس پر؟ اسی مسلم بن عقبہ پر, اور مسلم بن عقبہ وہی مر جاتا ہے. اب سپہ سالار یزید کے جو فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے وہ حسین بن نمیر ہوتا ہے. وہاں پر جانتے ہو روایتوں میں آتا ہے بڑھیا کو پتا چل جاتا ہے کہ مردود مسلم بن عقبہ مر گیا ہے, اور جانتے ہو اپنے خاندان کے چند جوان کو لیتی ہے, اور لینے کے بعد اس کی قبر کے پاس آتی ہے. آنے کے بعد اپنے جوانوں سے کہتی ہے اپنے خاندان سے کہ اس کی قبر کو کھولا جائے. تو جب سب سے پہلے پائنتی کی جانب سے جب کھولا جاتا ہے پیر کی طرف سے, تو 2 اژدہا اس کے پاؤں میں لپٹے تھے, انگلیوں کو کھا رہے تھے. جانتے اس نوجوانوں نے کہا اے بوڑھی ماں تم اپنی منت سے باز آ جاؤ منت سے, اس لیے کہ اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو چکا ہے. نہیں, بڑھیا نے کہا سر کی جانب سے اس کی قبر کھولو. جب سر کی جانب سے کھولا جاتا تو وہاں بھی ایک اژدہا اس کے گلے میں لپٹا ہے اور اس کے ناک کو کھا رہا ہے. آپ اندازہ لگائے اس نوجوانوں نے کہا بڑھیا آپ اپنی منت سے باز آؤ, دیکھو اللہ کا عذاب مسلط ہو چکا ہے. بڑھیا رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے اے پروردگار تو علیم و خبیر ہے, اگر تو یہ دلوں کی خبر رکھتا ہے, میں نے اس لیے منت نہیں مانگی ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے, تو میں نے منت مانگی ہے. اگر منت مانگی ہے تو میں نے تیرے محبوب کے شہر کی وجہ سے مانگی ہے. اس نے 3 دن تک تیرے محبوب کے شہر کو لوٹا ہے, اس لیے میں نے منت مانگی ہے. پروردگار تھوڑی دیر کے لیے اپنے عذاب کو تو تباہ موقع کر دے, مؤخر کر دے. یہ کس نے کہا؟ بڑھیا نے. ایک چھوٹی سی چھڑی لیتی ہے, سانپ کے دم پر بڑھیا مارتی ہے, سانپ اندر چلا جاتا ہے. جب سانپ اندر گیا بڑھیا کہتی ہے اب اس ظالم مردود کو نکالو. نکال کر لکڑی جمع کی جاتی ہے, اسی پر رکھا جاتا ہے, آگ جلا دی جاتی ہے. جب تک وہ مردود جلتا رہتا ہے بڑھیا انتظار کرتی ہے, اور جب جل کر رات ہو جاتا ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے, اور پڑھنے کے بعد جانتے بڑھیا پھر واپس چلی جاتی ہے. ادھر حسین بن نبیر مدینہ کو لوٹنے کے بعد جب مکہ کے پاس پہنچتا ہے تو جانتے عبداللہ بن زبیر جو مکہ کے گورنر ہو چکے تھے, انہوں نے وہ بہترین نظم قائم کیا تھا کہ کسی ظالم یزیدی کو مکہ کے اندر داخل ہونے کی جانتے ہو کسی جرات نہ ہو پائی, کوئی داخل نہ ہو سکا. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے. جب جانتے ہو وہ لوگ کوشش پر کوشش کرتے جا رہے تھے, مگر حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھیوں نے وہ جرامتی پیش کی, وہ بہادری پیش کی. کسی یزیدی کے اندر یہ طاقت نہ ہوگی کہ جانتے ہو مدینہ کی طرح وہ مکہ کو لوٹ سکے. جب یزید
یزیدیوں نے دیکھا کہ ہم مکہ کو نہیں لوٹ پا رہے ہیں، تو چونکہ خانہ کعبہ اور مکہ یہ پہاڑیوں کے درمیان بسا ہوا تھا، تو جبل ابو قبیس جو سب سے اونچا پہاڑ تھا اسی پر منجنیق کو نصب کرتے ہیں۔ منجنیق وہ آلہ ہوتا ہے جس سے بڑے بڑے پتھروں کو پھینکا جاتا ہے، یعنی جان کے ایسے بنایا جاتا ہے، رسی باندھی جاتی ہے، جب رسی کاٹ دی جاتی ہے تو وہ پتھر پھینکا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اتنا پتھروں کی بارش کی کہ خانہ کعبہ کی چھت ٹوٹ گئی، دیواروں میں دراریں پیدا ہو گئی، پورا صحن کعبہ پتھروں سے بھر جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے مکہ کے گھر بھی ویران ہو جاتے ہیں، مگر مکہ والوں نے وہ بہادری کا نمونہ پیش کیا تھا، کسی یزیدی کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا تھا۔ جانتے ہو جب اس پر بس نہ کیا یزیدیوں نے، حسین بن نمیر نے دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اسی منجنیق کے ذریعے روئی اور رال اور گندھک کے گولے بنا کر پھینکے، آگ کا گولا آتا ہے، ایک خانہ کعبہ کے اوپر گرتا ہے، بہت سے ماں جانتے ہو خانہ کعبہ کے اوپر گرتا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جو تنبہ جمع ہوا تھا، جو تبرکات رکھے ہوئے تھے، وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچ لیجئے 2 مہینہ مسلسل جب گھیراؤ کرنے کے باوجود مکہ میں داخل نہیں ہو پائے، ادھر 3 سال 6 ماہ یا 3 سال 7 ماہ ہوا تھا، یا 6 ماہ یا 7 دن تھا۔ یزید جانتے ہو شہر ہیمس میں ایک گاؤں تھا جس کا حروے جانتے ہو یہ حوارین کہتے ہیں، اسی گاؤں میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ وہ موت کیسے آئی ہے اور کس حالت میں وہ مرا ہے؟ جب وہ مرا تھا تو جس جہاں پر اس کے بغل میں اس کے پاس جانتے ہو شراب کی بھری ہوئی سراہی موجود تھی، جہاں وہ مرا تھا اس کے پاس جانتے اس کے پاس ناچنے والی ننگی عورتیں موجود تھی۔ جب وہ مرا تھا تو ان لوگوں نے کہا ہائے افسوس اب میرے اوپر انعام و اکرام کرنے والا نہ رہا، ہائے افسوس میرے ساتھ کھیلنے والا نہ رہا۔ یہ وہ جانتے ہو آج اس کے پاس شراب کی سراہی بھری ہوئی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہی اس رسول اللہ کے خلیفہ کا نام شرابی ہونا ہے؟ خدا کی قسم امام عملی مقام نے، امام حسین نے اگر جانتے یزید جیسے فاسق و فاجر پر اپنا ہاتھ دے دیتے تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسلام میں وہ خلفسار شریعت میں جانتے وہ تبدیلی ہوتی کہ بعد میں اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی۔ حسین اسی لیے کہتے تھے کہ حسین اپنا سر پھٹا سکتا ہے مگر ایک جانتے زانی، ایک شرابی، ایک سودخور اور جانتے رسول اللہ کی سنتوں کو تبدیل کرنے والا، اس کے ہاتھ میں حسین کبھی اپنا ہاتھ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ اٹھاؤ درود پاک پڑھ لیجیے تو میں عرض کروں